نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 25 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا، نوح کو اِلیٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف، انی، اس نے کہا بے شک میں، لَکُمْ نَذِیرٌ مُبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح، اللہ تعبدوا، کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ کی، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ السمیع سما بصر، اعلی سماعت، یستویانی مساوی مساوات، تذکرون تذکرہ مذاکرہ تذکیر ذکر، ارسلنا رسول مرسل انبیاء اور رسول، مبین بیان مبینہ دلیل بین بیان حلفی، تعبدو عبادت عابد معبود اور عبادت خانہ، اخاف خوف خائف خوف و ہراس، علیکم علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، عربک کا ورڈ ہے ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا۔ اور یقیناً بلا شبہ ہم نے بھیجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 25 میں کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف اور کہا کہ بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ یعنی یہاں پہ تصدیق ہو گئی اس بات کی جو لوگ شک کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کو بھیجنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے احکامات سے لوگوں کو ڈرائیں تاکہ لوگ راہ راست پر رہیں۔ اور تعلیمات ان کی کیا تھی کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ فقال، تو کہا، الملأ، ان سرداروں نے، الذی، جنہوں نے، کفروا، سب نے کفر کیا، من قومی، اس کی قوم میں سے، ما نراک، نہیں ہم دیکھ رہے تجھے، الا بشرا، مگر ایک انسان، مثلنا، اپنا جیسا، وما نراک، اور نہیں ہم دیکھ رہے تجھے، اتبعک، کہ تیری پیروی کی ہو، الا الذین، مگر ان لوگوں نے جو، ہم اراذلنا، وہ جو ہمارے رذیل یعنی کمتر لوگ ہیں، بادی الرائے، ظاہری سرسری رائے سے، وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، لکم، تمہارے لیے، علینا، اپنے آپ پر، من فضل، کوئی فضیلت، بل نظنکم، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تمہیں، کاذبین، جھوٹا، قال، نوح نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، ان کنت علی بینۃ، کہ اگر میں ہوں واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے دی ہے ہو مجھے، رحمتاً، رحمت، نبوت، من عندہ، اپنے پاس سے، فامیت، پھر وہ چھپائی گئی ہو۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ علیم، المناک حادثہ، رنج و علم، وقال، قول، اقوال مقولہ اور اقوال ذری، کفروا، کفر، کافر، کفار اور تکفیر، نرا کا، رویت باری تعالیٰ، مرئی وغیرہ، الا قلیل، الا یہ کہ، الا ماشاء اللہ، مثلنا، مثال، مثل، مثلاً، مماثلت، اتباع کا، اتباع، تابع فرما، متبع قرآن و سنت، اراذلنا، رذیل اور رذالت، بادیہ نظر، علینا، علی الاعلان، علی العموم، بل، بلکہ، نظنکم، اس نے زن، سوء زن، غالب، کاذبین، کذب یعنی تکذیب اور کاذب، بینات، بیان مبینہ، دلیل بین بیان حلفی، رحمتاً، رحمت اللہ، عندہ، عند الطلب، عند اللہ ماجور، ربک کا ورڈ ہمارے پاس اس آیہ مبارکہ میں صرف ایک ہے، الملأ، سرداروں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 27 میں فرما رہے ہیں، تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورت میں اور پہلے جتنی ہم صورتیں پڑھ چکے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے
ذکر کیا ہے انبیاء کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بھیجا تعلیمات دینے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تعلیمات دینے کے لیے. اور یہاں پہ دیکھیے اور کہا ان سرداروں نے، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے کفر کیا، ان کی قوم میں سے، نہیں دیکھ رہے ہم تجھے ایک انسان. انہوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا ان پر ایمان لانے سے، تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا سب سے پہلے کہ ہم نہیں دیکھ رہے تجھے کہ تو بھی ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تیری کیسے پیروی کریں مگر ان لوگوں نے کہ جو ہم میں سے یعنی کمتر ہیں. اور انہوں نے کہا سرداروں نے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم تمہاری پیروی اس لیے نہیں کرتے کہ تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فائنینشیل سٹرونگ نہیں ہیں، غریب ہیں، اس طرح کا طبقہ ہیں، تو ہم کیسے پیروی کریں تمہاری جب تم انسان بھی ہمارے جیسے ہو اور تمہیں ماننے والے غریب، غربا اور کمتر ہیں. اور معاشرے کا ہمیشہ سے المیہ ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے ہمیشہ نبی پر ایمان لانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ سرداروں اور جاہ و جلال والے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنا آپ منوانے کی اور اپنی باتیں منوانے کی، تو یہ کبھی بھی یہ نہیں برداشت کرتے کہ ان کے علاوہ کسی اور کا حکم مانا جائے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر پیغام ہر نبی کے لیے یہی تھا کہ اپنی امت کو یہ پیغام دو کہ اللہ تعبدوا الا ایام واحدون، کہ وہ عبادت کریں صرف میری، میں ہی واحد ہوں، یکتا ہوں، میری عبادت کریں. ہر نبی کی تعلیمات یہی تھی. یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے، اور یہی انہوں نے وجہ بیان کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے اسی طرح غریبی میں ہی رکھنا اور اسی پہ میرا خاتمہ کرنا. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر میں اپنے صحابہ کرام سے عرض کر رہے تھے کہ اگر میں کہیں مجھے ڈھونڈنا پڑے کہ میں یہاں موجود نہیں ہوں، کہیں گیا ہوا ہوں، تو مجھے غریب لوگوں میں ڈھونڈنا، کیونکہ ایک انسان کا یہ المیہ ہے کہ وہ جس طرح کا خود ہوتا ہے وہ اسی طرح کی کمپنی ڈھونڈتا ہے. ایک عام سی مثال ہے، اگر ہم کسی شادی میں یا اسی طرح کی ایونٹ میں جاتے ہیں تو انسان ہمیشہ اگر وہ ماڈ اسکواڈ ہے تو وہ ڈھونڈے گا کہ وہ اسی طرح کے لوگوں میں بیٹھے، اور اگر وہ دین کی طرف ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ ایسی محفل میں ان لوگوں کا انتخاب کرے جو کہ اس کے لیول کے ہوں. اور یہی بات یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اگر مجھے ڈھونڈنا پڑے، صحابہ کرام کو یہ کہا، تو مجھے غریب لوگوں میں ڈھونڈنا. آیت نمبر 28. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا ہے اگر میں ہوں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اس نے دی ہو مجھے رحمت یعنی نبوت اپنے پاس سے، پھر وہ چھپائی گئی ہو. اب نوح علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کا یہ جواب دیا کہ اے میری قوم تم یہ دیکھو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں یا نہیں، اس بات پہ شک کر رہے ہو، تو تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رحمت یعنی نبوت کی صورت میں دی ہے، اور پھر اپنے پاس سے وہ چھپائی گئی ہو، یعنی تم اس کو چھپا رہے ہو. آگے دیکھیے علیکم، تم پر، انلزمکموہا، کیا ہم لازم کر سکتے ہیں تم پر اسے، وانتم، اور اس حال میں کہ تم، لہا کارہون، اس کو تم سب ناپسند کرنے والے ہو. ویا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، مالن، کوئی مال، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی اللہ، مگر اللہ پر، وما، اور نہیں ہوں میں، انا بطارد، کہ میں ہرگز دور ہٹانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو سب ایمان لائے، انہم، بے شک وہ، ملاقو، سب ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ولکنی اراکم، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں، قوما تجہلون، ایسی قوم کہ تم سب جہالت کرتے ہو. سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں. انلزمکموہا، لازم و ملزوم، ملازمت اور ملازم کے لیے بولا جاتا ہے. کارہون، کراہت اور مکروہ اردو کے لفظوں میں سے ہے. لا علاج، لا تعداد اور لا محالہ اور لا پرواہ اردو میں بولنے والا لفظ ہے. اسألکم، سوال، سائل، مسئول، سوالی. مالن، مال، مال و دولت، مال غنیمت، سارے اردو کے ورڈز ہیں. اجری، اجر و ثواب کے لیے بولتے ہیں، اجر عظیم، اجرت کے لیے. الاعلان، العموم اور علیحدہ. واو لفظ ورڈز کی جوائننگ کے لیے. شام و سحر، صبح و شام. رحم و کرم، موت و حیات کے لیے بولا جاتا ہے. آمن و امن، ایمان، مومن.
ملاقو ملاقات اور ملاقاتی ہر حضرات، اراکم رویت حلال کمیٹی کے لیے ہم بولتے ہیں، مرئی چیزیں، تجہلون جہالت، جاہل مجہول اور تجاہل عارفانہ، یا قومی قوم اقوام قومیت اور اقوام متحدہ کے لیے بولا جاتا ہے، یوں سرنی ناصر نصرت انصار حامی و ناصر، اس لحاظ سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تذکرون تذکرہ مذاکرہ تذکیر و تانیث ذکر خیر، اقولو قول اقوال مقولہ اور اقوال زرین کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی کے ورڈ اس آیہ مبارکہ میں صرف ہمارے پاس ایک ہے، بطاردی دور ہٹانے والا، باقی ورڈز ہمارے اردو سے ریزیمبل کرتے ہوئے اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 28 یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ تم پر کیا میں لازم کر سکتے ہیں اسے تم پر اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کرو، یعنی جب تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو، دین کو نہیں ماننے والے، تو ہم تم پر اسے لازم نہیں کر سکتے، یعنی زبردستی مسلط نہیں کر سکتے اس حال میں کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تک دنیا میں جتنے نبی بھیجے ان سب کے ذمہ تبلیغ کا کام لگایا، لیکن ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا واضح الفاظ میں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، کہ تمہارا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، تم اس بات کے نہیں ہو پابند کہ لوگوں کو اسلام لانے پہ یا ایمان لانے پہ مجبور کرو یا تعلیمات کو منانے کے لیے کچھ بھی کرو۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ہم کیسے لازم کر سکتے ہیں تم پر اس حال میں کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ آیت نمبر 29، اور اے میری قوم میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی مال، یعنی میں جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اس کے لیے میں اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر مگر اللہ پر، یعنی میرا اجر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہی مجھے اجر دینے والا ہے، میں کسی انسان سے کوئی فائدہ یا کسی قسم کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اور نہیں ہوں میں ہرگز دور ہٹانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لے آئے میں ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ اب ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ہے، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، یعنی انہوں نے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کی، نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو مانا، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسی قوم کہ تم جہالت کرتے ہو، یعنی باقی جنہوں نے احکامات کو نہیں مانا ان کے لیے کہا گیا ہے کہ تم ایسی قوم ہے جو جہالت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کریں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو من و ان ہر لحاظ سے مانیں، اس پر عمل کریں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ العمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہیں آ رہی، فارغ نہیں ہوں۔ بڑی ہے؟ ہاں اسے دھو کے دو جلدی سے۔